الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے ہم اور آپ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انبیاء کرام کے متعلق ہم کچھ باتیں آج بھی انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ سلسلہ ابھی انبیاء کرام کے تعلق سے جاری ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء اللہ عز و جل کے حضور عظیم وجاہت اور عزت والے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا مقام بلند ہے، اور وہ وجاہت والے ہیں، عزت والے ہیں اور مرتبے والے ہیں وہ حضرات اللہ کے نزدیک۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ ہے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، تو اللہ رب العزت نے ان کے قول سے ان کو بری فرمایا اور ان کی برات کا اظہار کیا، اور وہ اللہ کے نزدیک وجاہت والے ہیں، عزت والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ وہ وجاہت والے ہیں، عزت والے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو عزت اور مرتبہ عطا فرمایا ہے اپنے نزدیک۔ دوسری آیت کریمہ میں آتا ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ یعنی اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا اور آخرت میں کہا کہ وہ وجاہت والے ہیں، عزت والے ہیں، مرتبے والے ہیں، اور وہ مقربین میں سے ہیں، قرب رکھنے والوں میں سے ہیں۔ کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک قرب رکھنے والوں میں سے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ مرتبہ رکھتے ہیں، اور اس کے نزدیک عزت والے ہیں، وجاہت والے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، اور لکھ بھی دیا بعض لوگوں نے، انبیاء کرام اللہ کے نزدیک معاذ اللہ چمار کی مثل ہیں، ایسا لکھ دیا۔ تو ایسا لکھنا اور ایسا کہنا کھلی ہوئی گستاخی ہے، اور یہ کلمہ کفر ہے، کلمہ کفر ہے۔ تقویۃ الایمان میں یہ عبارت لکھی گئی کہ یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے، ایسا لکھا گیا معاذ اللہ۔ حالانکہ اس میں انبیاء کرام، مخلوق میں انبیاء کرام بھی موجود ہیں، تو انبیاء کرام کے بارے میں بھی یہ بات ہوئی کہ وہ اللہ کے نزدیک چمار سے بھی معاذ اللہ ذلیل ہے۔ بلا شبہ اللہ رب العزت کی شان بہت بلند بالا ہے، لیکن اس نے اپنے نزدیک بہت سارے لوگوں کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، انبیاء کو درجہ عطا فرمایا، اولیاء کو درجہ عطا فرمایا، صالحین کو درجہ عطا فرمایا، نیک مومنین کو اللہ نے درجہ عطا فرمایا۔ تو سب کے سب اللہ کے نزدیک عزت والے ہیں، لیکن یہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو ہے چمار سے بھی زیادہ ہر مخلوق ذلیل ہے۔ تو اس طرح کی عبارت لکھنا اور ایسا کہنا، جس میں خاص طور سے انبیاء کرام بھی شامل ہیں، یہ ان کے شان میں گستاخی ہے، اور جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے یا اس کو صحیح مانتا ہے وہ گمراہ ہے، اور بسا اوقات تو اگر وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے ان چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی، تو وہ دائرۂ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔
نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نبی اپنے سچائی کا اعلانیہ دعویٰ کرے. نبی کیا کرے؟ اپنے سچے ہونا کا برملا لوگوں کے سامنے بالکل اعلانیہ طور پر وہ دعویٰ کرے، اور پھر دعویٰ کرنے کے بعد جو چیزیں عادتاً محال ہیں، یعنی عادتاً وہ چیز نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے، امپاسبل ہے، ان کو ظاہر کرنے کا ذمہ لے کہ میں جو چیز نہیں ہو سکتی میں اس کو ظاہر کر کے دکھاؤں گا، اس کو ذمہ لے. جو نبی ہوگا وہ پہلے دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے نبوت پر سچے ہونے پر لوگ جب دلیل مانگیں گے کیا دلیل ہے آپ کے پاس، تو وہ بطور دلیل معجزہ کو پیش کرتا ہے، یعنی معجزہ دکھاتا ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو چیز عادتاً محال ہو، یعنی ہر آدمی نہ کر سکے، عادی طور پر جو چیز نہ ہو، جو ہو ہی نہ سکے، محال ہو، اس کو وہ سچ کر دکھائے عادتاً. جیسے کہ مٹی کا پہاڑ ہوتا ہے، سونے کا نہیں ہوتا، لیکن مٹی کے پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بناتے. یہ سیڑھی جو ہے لوکھنڈ کی ہے، لوہے کی ہے، اس کو وہ چاہے تو سونے کی سیڑھی بنا دے، چاندی کی بنا دے. یہ عادی طور پر محال ہے، کوئی نہیں کر سکتا اس کو. لیکن کون کر سکتا ہے؟ اللہ کا نبی. اگر وہ دعویٰ کرے گا اس بات کا کہ ہاں کوئی دلیل مانگی، بھائی آپ کیا کرو، اگر آپ سچے نبی ہو تو اس سیڑھی کو آپ سونے کی بنا دو، تو وہ اس کو بنا دے گا اگر وہ سچا نبی ہے. تو اللہ رب العزت اس میں وہ تاثیر پیدا فرمائے گا کہ جیسے ہی وہ اشارہ کرے گا تو وہ سیڑھی کیا ہو جائے گی؟ سونے کی ہو جائے گی، تاکہ لوگ اس کے نبی ہونے کے مان لیں کہ ہاں یہ سچا اور پکا نبی ہے. اور اس کے بعد پھر جو احکام وہ اللہ کی جانب سے بتا رہے ہیں ان پر بھی وہ اس پر ان کے ذریعے سے عمل کرا سکے. اگر پہلے نبی ہی نہیں مانیں گے، پہلے اگر نبوت ہی کا اقرار نہیں کیا کسی نے یا ان لوگوں نے جن کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو آخر وہ احکام جو اللہ کی طرف سے نازل ہوں گے ان کو کیسے مانیں گے؟ سب سے پہلے نبوت کو ماننا ہے. تو جو شخص سچا نبی ہوگا وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور اپنی نبوت پر جیسا لوگ دلیل مانگیں گے کہ بھائی مجھے یہ کام کر کے دکھا دو، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو، ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، درخت کو اپنی جگہ سے اکھاڑ کر دکھا دو، اس طرح سے یہاں بیٹھے بیٹھے. تو خلاف عادت جو چیز ہے، جو محال ہے عادتاً، اس کو اللہ رب العزت نبی کے ہاتھوں میں ظاہر فرما دیتا ہے، جو اس کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہوتی ہے، سچے نبی ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ عاجز رہتے ہیں، مطلب وہ لوگ اس کے سامنے وہ اس چیلنج کو نہیں قبول کر سکتے، اور وہ لوگ ویسا نہیں کر پائیں گے جیسا نبی کر کے دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا ہر نبی کے پاس اپنے اپنے معجزے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو ڈنڈا تھا ان کے پاس، جس کو عصا کہتے ہیں، وہ ان کا معجزہ تھا کہ وہ اگر اس کو پھینک دیتے تو وہ سانپ بن جائے. اور ایسے ہی ہوا فرعون کے دربار میں. جب وہ گئے تو حضرت اللہ نے وہی نازل فرمائی کہ اپنے لاٹھی کو پھینک دو. جب دیگر جادوگروں نے اپنے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا اور وہ رسیوں کو سانپ کی شکل میں دوڑانے لگے، تو اب وہاں پر اللہ نے وہی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ کیا کرو، اس لاٹھی کو اپنے پھینکو، اور وہ دیکھو دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا بن جائے گا؟ ایک چلتا ہوا سانپ بن جائے گا. اسی طریقے سے ہوا، انہوں نے اپنی لاٹھی کو نیچے ڈالا اور وہ سانپ بن گیا. اور پھر اس کے بعد وہ اتنا بڑا سانپ تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو بھی سانپ تھے جادو کریں کے، وہ سب کو نگل گیا، اور اس طرح ان کا جادو کام نہ آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی کامیاب ہوگا. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، جس کو اللہ نے ان کے ہاتھوں پر ظاہر فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ سچے نبی ہیں، سچے اللہ کے رسول ہے، ان کی اتباع تم لوگوں پر لازم اور ضروری ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ان کا ایک معجزہ تھا ہاتھ کا سفید ہو جانا، روشن ہو جانا. یعنی اللہ فرماتا ہے وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى، یعنی اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے کیا ہے چمٹا لو، ایسا لگا لو، مس کر لو، تو تمہارا ہاتھ بالکل روشن اور چمکدار ہو کر نکلے گا. اور رات میں جب چلتے کبھی ضرورت پڑتی تو وہ ہاتھ جو ہے روشنی کام کرتا تھا، لائٹ کا کام کرتا تھا. تو یہ بھی عادتاً محال ہے
کسی کو نہیں ایسا ہو سکتا یا کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا جو ان کے نبی ہونے کی دلیل تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے، مردوں کو جلا دینا، مادرزاد اندھے کو، یعنی جو بچپن ہی سے اندھا پیدا ہوا اس کو روشنی عطا کر دینا، اور کوڑھی کو اچھا کر دینا، یہ سب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ قرآن شریف میں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مادرزاد اندھوں کو اچھا شفا دیتا ہوں، والابرص اور برس والے جو مریض ہیں ان کو شفا دیتا ہوں، اور وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو اس طرح سے بے شمار معجزات انبیاء کرام کو عطا کیے گئے جو ان کے سچے پکے نبی ہونے کی دلیل تھے۔ ہمارے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے گئے جن کی کوئی گنتی نہیں ہے، بے شمار معجزات، انگلیوں سے چشمے کا جاری ہو جانا، آپ لعاب دہن کنویں میں ڈال دیں تو اس کا واپس اوپر آ جانا، اور جو ہے آنکھ میں جو ہے اپنا لعاب لگا دیں آپ تو اس آنکھ کا شفا یاب ہو جانا، اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دینا، وغیرہ وغیرہ بے شمار معجزات ہیں جو ہے جس کو یہاں پر ہم اس چھوٹی سی محفل میں بیان نہیں کر سکتے۔ یہ سب کے سب معجزات انبیاء کرام کے لیے ان کے سچے ہونے کی دلیل ہوتے ہیں۔